حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق جو آگے ہماری کاز اور ایفیکٹ کی بحث سے متعلق ہونے والا ہے وہ نوٹ کر لیجئے، ایک بہت اہم نقطہ ہے یہاں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم فلاسفہ جیسے کہ ابن سینا اور فارابی وغیرہ، ان کا جو عالم کے خالق یا علت کا جو استدلال ہے اور متکلمین کا استدلال ہے، اس میں ایک بڑا اہم فرق ہے، اور وہ یہ کہ متکلمین یوں نہیں استدلال کر رہے کہ عالم کے اندر ایک چیز دوسرے کی علت ہے، دوسرے چیز تیسرے کی علت ہے، تیسری چیز چوتھے کی علت ہے، اور علتوں کی یہ سیریز لامتناہی نہیں ہو سکتی، اس لیے پہلی علت ہے۔ لفظ بہت کیئرفلی استعمال ہوا ہے۔ کائنات میں حوادث ظاہر ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ کائنات حوادث کا مجموعہ ہے، حوادث کی سیریز لامتناہی نہیں ہو سکتی۔ حادث ایفیکٹ کو کہتے ہیں۔ حادث کے اندر جو مفہوم ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ایفیکٹ ہونے کا، علت ہونے کا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم باریک فرق ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے، آگے استعمال کریں گے ہم اسے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز کی ایک علت ہے، یہ علت کی علت ہے، علت ہے، علت ہے، علتوں کا سلسلہ لامتناہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کائنات، میرا مشاہدہ بتا رہا ہے یہاں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، حرکت اور سکون کو لاحق ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں ایفیکٹس ہیں۔ علت کائنات میں ہے ہی نہیں، یہ میں آگے بات واضح کروں گا آپ کو۔ ٹو بگن ود، ہم یہ نہیں کہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ ایک چیز دوسرے کی علت ہے، تو گویا آپ نے پہلے ہی قدم پہ مان لیا کہ علت کا ادراک کس چیز سے ہوتا ہے، کاز کا ادراک کس چیز سے ہوتا ہے، مشاہدے سے ہوتا ہے۔ یہ آپ نے پہلے سے ہی مان لیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے بہت کیئرفلی یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، فی الحال صرف اپنے پاس یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ متکلمین کا استدلال یوں نہیں چلا کہ ہر علت کی ایک علت ہوتی ہے اس لیے آخری علت بھی ہوتی ہے، اور علتوں کا سلسلہ لامتناہی نہیں ہو سکتا۔ دو اہم اصول یہ ہیں کہ ہر حادث کے لیے علت ہوتی ہے، اور حوادث کی لامتناہی سیریز نامعقول ہے، لہٰذا کائنات کی علت ہے۔ کائنات میں علتیں ہیں، یہ کہیں نہیں ہم نے کہا۔ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں یہ بات، یہ بہت اہم فرق ہے دیگر کاسمولوجیکل آرگومنٹس میں اور متکلمین کے کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں۔ حوادث کی بات ہو رہی ہے۔ The whole universe is effect. The whole universe is effect. یہ سٹیٹمنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اچھا، حادث اپنی علت نہیں ہو سکتی۔ اب میں علت کی نوعیت کو ذرا کھولوں گا تاکہ ہمارا علت کا وہ تصور ہمارے سامنے آئے جو متکلمین ڈرائیو کرتے ہیں، خدا کا وہ تصور سامنے آئے جو متکلمین کے پیش نظر ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ علت یعنی حادث اپنی خود علت اپنی توجیہ نہیں بن سکتا۔ اس سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ، عالم کی علت عالم میں نہیں ہو سکتی۔ عالم کی علت عالم میں، اس دنیا میں، یونیورس میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کوئی ایکسپلین کرے گا کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہ بطور مجموعے کے طور پر، نہ اس کا کوئی جز، کیونکہ پوری کائنات ہم نے کہا کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو حادث اپنی ایکسپلینیشن نہیں کرتا، یہ سمجھیں اچھی بات کو۔ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورا کل مل کے، جز مل کے جو ایگریگیٹ بنا رہے ہیں، نہ وہ، کیونکہ جب سارے اجزاء محتاج ہیں تو کل کیسے غیر محتاج ہوگا؟ تو نہ یہ ایگریگیٹ اپنی ایکسپلینیشن کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی پارٹ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کائنات کا، اس عالم کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جو اس پوری کائنات کی علت ہے، کیونکہ وہ ایبسولوٹ اس کی بگننگ ہے نا۔ یہی تو ہم نے ثابت کیا کہ ایک ایبسولوٹ بگننگ ہے، تو وہ جو بگننگ پوائنٹ میں کہوں فرض کرے وہ علت ہے، تو اس سے وہ تو خود معدوم سے ہوا ہے، وہ اپنی ایکسپلینیشن چاہتا ہے، وہ کیسے آگے سب کی علت بنے گا؟ جو خود اپنی توجیہ نہیں کر سکتا، دوسرے کی کیا توجیہ کرے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو چیز خود اپنے ہونے کا جواز نہیں رکھ سکتی، ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی، کسی دوسرے کا جواز کیسے بنے گی؟ کہ علت کائنات میں نہیں ہے۔ میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا یہ فضا اور عالم علت ہو سکتی ہے۔ امام رازی نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسپیس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کاز آف دا یونیورس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسپیس ڈویزیبل ہے۔ اس کمرے کا جو اسپیس ہے وہ اس کمرے سے باہر کا جو دوسری جگہ ہے اس کے اسپیس سے فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوانٹیفائیبل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جو چیز قابل تقسیم ہوتی ہے تو وہ محتاج ہوتی ہے، وہ حدوث کی کیٹیگری اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اسی طرح چلیں کہ جو ظاہری علت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے کہا کہ کائنات میں تو علت ہے ہی نہیں، تو یہ جو علتیں ہمیں نظر آتی ہیں، پیناڈول کھاتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے، گیند کو اوپر اچھالتا ہوں تو نیچے گرتی ہے، پوری سائنس کی جو ہماری چیزیں ہیں، میں بول رہا ہوں آپ کو آواز جا رہی ہے، تو یہ تو کاز اور ایفیکٹ کے سلسلوں سے ہی پتہ چلا نا ہمیں۔
تو آپ اس کا انکار کیا آپ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوال کرنے میں حق بجانے میں ہوں گے مجھ سے؟ میں کہوں گا جی، میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے علت سے مراد کیا لی ہے؟ اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا مسلم فلاسفہ کا نظریہ بیان کرتا ہوں میں آپ کو. مسلم فلاسفہ ارسطو سے بہت متاثر تھے. متکلمین نے ارسطو کو رد کیا، یہ میں اچھی طرح آپ کو دکھاؤں گا. متکلمین کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ انہوں نے ارسطو کی چیزیں لے لی، یہ غلط فہمی ہے. مسلم فلاسفہ ارسطو سے چیزیں لیتے تھے. ان کا تصور یہ تھا کہ کائنات خدا سے بالطبع ظاہر ہو گئی ہے، خدا کی ذات سے طبعاً ظاہر ہوئی ہے. ایسے ہی ظاہر ہوئی ہے مثال کے طور پر جیسے روشنی سورج سے ظاہر ہو جاتی ہے یا آگ سے روشنی ظاہر ہوتی ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا کے بینگ، خدا کی ذات، چونکہ خدا علت کاملہ ہے، تو جب علت موجود ہوگی تو معلول بھی، کیونکہ یہ نہیں مانا جا سکتا، ان کا کہنا ہے کہ علت تو ہو معلول نہ ہو. اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کائنات قدیم ہے، کہ کیونکہ خدا قدیم ہے لہذا کائنات بھی ان کا ماننا ہے کیونکہ خدا علت ہے تو اس کا جو معلول ہے، جو ایفیکٹ ہے، وہ بھی قدیم ہونا چاہیے، اور وہ خدا سے بالطبع ظاہر ہو گیا ہے. اب کچھ تفصیلات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا سے پہلے ایک عقل اول ظاہر ہوئی. فرام ون بگین اونلی ون، واحد سے واحد ظاہر ہوا. پھر اس واحد کے اندر اس عقل اول کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں کہ اس سے پھر ملٹیپلیسٹی پیدا ہوئی. تو چونکہ ان کا ماننا ہے خدا واحد ہے لہذا خدا سے کثرت براہ راست ظاہر نہیں ہو سکتی. یہ ان کا نظریہ میں صرف بیان کر رہا ہوں. کثرت جو ہے وہ ملٹیپلیسٹی آئی عقل اول کے اندر، اس سے پھر دوسری عقل ظاہر ہوئی، پھر تیسری عقل ظاہر. اب یہ ان کا 9 عقول اشرا، 10 عقول کا ایک تصور ہے، اور ہر عقل کے کورسپونڈنگ جو ہے وہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں. یعنی ایک ہے میٹر اور ایک ہے انٹلیکٹ جو اس کے اندر بطور روح کا فرما ہے. تو وہ اس طرح 10 یوں سمجھ لیں، آسان کرتا ہوں، 10 تہیں ہیں ان کا گویا ماننا ہے اس کائنات کی. ہر تہ ایک خاص یعنی سیاراتی نظام کا ایک تہ ہے. یعنی زہرہ ایک فار ایگزامپل سیاراتی نظام ہے، اس کا ایک سرکٹ ہے، اس سے نیچے ایک اور سورج کا نظام ہوگا، یا اس طرح کر کے. اور آخری جو تہ ہے وہ ہے یہ قمری نظام، یہ جس کو وہ کہتے ہیں یہ لونر سسٹم ہے. اس کے اندر جو سیاروں کی موومنٹ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یہاں پر ابداع و تغیر کا اصول ہے کہ چیزیں صرف اس زمین کے اوپر، یہ جو لونر سسٹم ہے اس کے اندر چینج آتی ہیں، یہاں چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. فنا اور ابداع کا نظام صرف یہاں جاری ہے. رہ گئے اس سے اوپر جو 9 تہیں ہیں جو سیاروں کے باقی نظام ہیں، اس کے اندر کوئی ابداع اور اس طرح کا، وہ ایک مستقل حرکت کی صورت میں وہاں سیارے گھوم رہے ہیں. اس سے اوپر ایک اور تہ ہے، اس سے اوپر ایک اور تہ ہے، اور ان تمام تہوں کے اوپر جا کے ایک عقل اول ہے جو ذات باری سے براہ راست ظاہر ہو گئی. یہ ان کا ایک نظام ہے. آسان لفظوں میں وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات ایک فکسڈ کاز اینڈ ایفیکٹ پرنسپلز کے تحت چل رہی ہے، اور وہ فکس کاز اینڈ ایفیکٹ کا پرنسپل دراصل خدا کی ذات یا طبع کا تقاضا ہے. دیٹ از ہاؤ اٹ ول بی. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا نظریہ تھا. اس نظریے میں اب آپ دیکھیں، فرض یہ کر رہے ہیں کہ یہاں جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ آپس میں کس سلسلے کے اندر جڑا ہوا ہے؟ کاز اور ایفیکٹ کے سلسلے کے اندر جڑا ہوا ہے. اور کاز اور ایفیکٹ کا یہ سلسلہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کنٹینجنٹ بینگز ہیں، یہ سارے ممکنات ہیں، تو ممکنات فرض کرتے ہیں کہ ایک پیچھے واجب بھی ہو. یہ کاسمولوجیکل آرگومنٹ کی وہ صورت ہے جس کو کہتے ہیں دلیل امکان. اگر نہیں بھی سمجھ میں آئی تو اس کو سمجھانا میرا مقصد نہیں ہے، مجھے کچھ اس سے ڈرائیو کچھ اور کرنا ہے. دلیل حدوث اور ہے، دلیل امکان اور ہے. دلیل امکان یہ کہتی ہے کہ ممکن اگر موجود ہے تو واجب بھی موجود ہوگا. دلیل حدوث یہ ہے کہ حادث ممکن ہوتا ہے اس لیے اس کی علت ہوتی ہے. متکلمین کا اعتراض یہ ہے فلاسفہ پر کہ جب تک تم حدوث نہیں مانو گے تم امکان ثابت نہیں کر سکو گے. جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. پھر بہرحال یہ اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا، یہ ظاہر ہے میری ڈومین سے باہر ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فلاسفہ کا نظریہ کاز اور ایفیکٹ یہ تھا کہ وہ اس کائنات کے اندر جاری ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو خدا کائنات کو براہ راست ریگولیٹ نہیں کرتا، بلکہ کیسے کرتا ہے؟ انڈائریکٹلی. گاڈ از ویری ڈسٹنٹ. اس سے بس عقل اول ظاہر ہوئی، اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آگے وہ رولز اینڈ
جو ہے آگے چل پڑے. یہ سسٹم جو ہے وہ کاز اور افیکٹ کا آگے چلا ہے اور یہ لگا بندہ سسٹم ہے اور خدا اس کے اندر انٹرونشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے, واضح ہوئی بات. ان کا نظریہ کیا کاز اور یہ ڈٹرمنسٹک ورلڈ کا ایک تصور تھا ان کا جس میں خدا کچھ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ مسلم فلاسفہ کے ہاں معجزے کا تصور نہیں ہے. تفصیل میں یہاں نہیں جاتا, ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. ڈٹرمنسٹک ورلڈ کے اندر معجزہ نہیں ہو سکتا. مسلم فلاسفہ کا تصور وحی بالکل اس سے فرق ہے جو ہم جس پہ یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ تصور وحی کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک انتہائی ذہین انسان ہوتا ہے جو اپنی قوت متخیلہ کی بنیاد پر کچھ ایسے حقائق کو دریافت کر لیتا ہے جو اسی عقول کے سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں. عام آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا, نبی کی اسپرٹ کی وہاں تک ایکسیس ہوتی ہے. اور وہ معجزے کو بھی ایسے ہی ایکسپلین کرتے تھے کہ نبی کی قوت متفکرہ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ عالم کے جو کاز اور افیکٹ کے سلسلے ہیں ان کو کسی طرح سے مینوپولیٹ کر لیتا ہے. تو وہ اس طرح کر کے معجزہ ایکسپلین کرتے ہیں. اور نبوت کی جو ان کی تھیوری ہے اس کو کہتے ہیں نیچرل تھیوری آف نبوت, کہ نبوت ایک اسی کائنات کے اندر کچھ قوانین ہیں, کچھ باتیں ہیں, کچھ وزڈم ہے جو عقول اشرا کے اس نظام میں اور نبی کی اس تک ایکسیس ہوتی ہے. یہ جو تصور ہے کہ خدا فرشتہ بھیجتا ہے, فیل کرتا ہے, یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ خدا نہیں کرتا, خدا تو بہت دور ہے, پہلی علت ہے بس. یہ پورا ارسطو کا تصور تھا جو نیو پلیٹونزم کے اندر آخر میں بعد میں چلا ہے. تو یہاں سے قدم عالم بھی نکلتا ہے. اور پھر ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ کیا خدا پرٹیکولرز کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہاں سے وہ مسئلہ, امام غزالی نے جن 3 بنیادوں پر تکفیر کی تھی اس میں سے ایک یہ مسئلہ بھی تھا. وہ کہتے تھے کہ خدا ان جنرل تو جانتا ہے کہ انسان کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے, ایک حیوان کی کیٹیگری ہوتی ہے, لیکن زاہد صدیق مغل ایک انسان ہے جو چینج کے اس پروسیس کے ذریعے سے پیدا ہو گیا ہے, پھر وہ مر گیا ہے. کیا خدا کو اس کا بھی علم ہے؟ وہ کہتے نہیں, اگر آپ نے یہ مانا نا کہ خدا کو اس کا علم ہے تو گویا آپ یہ فرض کر رہے ہیں خدا میں چینج آ رہا ہے, اور چونکہ خدا چینج سے ماورا ہے لہٰذا یہ ماننا ہوگا کہ خدا کو پرٹیکولرز کا علم نہیں ہے, صرف کلیات کا علم ہے. یہ علم کلام کے اندر ہماری تفصیل سے بحثیں آتی ہیں, تحفظ الفلاسفہ میں بھی ہیں. ٹیک اوے پوائنٹ یہ ہے جس پر میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں کاز اور افیکٹ اس کائنات کے اندر ایک سلسلے کے طور پہ, ایک حقیقت کے طور پہ جاری ہیں. چیزوں کے اندر تاثیر ہے, ان کا یہ ماننا ہے. یہ ارسطو کا تصور کاز ہے. کاز کا مطلب ہے پوٹینشیلٹی. چیز کے اندر جیسے بیج کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ درخت بنے گا اور کچھ نہیں بن سکتا, یہ بیج کے اندر کچھ ایسا ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ یہ چیزوں کی تاثیر, چیزوں کے توجیہ کیا ہے کہ ان کے اندر ہے, کیونکہ ایک پیچھے سسٹم ہے, اس سے پیچھے ایک عقل ہے. یہ پورا کاز اور افیکٹ کا سلسلہ چلتا چلتا کہاں جا کے ختم ہو جائے گا بالآخر. تو ایونچولی سارے کاز اور افیکٹ کو ایکسپلین کون کر رہا ہے؟ خدا ہی کر رہا ہے ان کے نظام میں, لیکن انڈائریکٹلی. اس کو کہتے ہیں سیکنڈری کازیشن کا ایک تصور ہے کہ خدا, گاڈ آپریٹس ان دس یونیورس تھرو سیکنڈری کازز, تھرو سیکنڈری کازز. اسی سے ملتا جلتا ایک تصور معتزلہ کے ہاں پایا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں نظریہ تولد. بحث یہ پیدا ہوئی کہ مثلا فرض کریں میں کوئی چیز اس کو میں نے اس کو ہلایا. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہلانے کا فعل تو زاہد صاحب نے کیا, یہ جو یہ پرٹیکولر, اس کے بعد یہ جو گھوم رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرے عمل سے ایک نتیجہ جنریٹ ہو گیا نا. تولد کا مطلب ہے جنریشن. معتزلہ کا مسئلہ جبر و قدر میں یہ ماننا تھا کہ پرابلم آف ایول کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ انسان اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے, خود کرتا ہے. وہ اپنے فعل کا بھی خود خالق ہے, اس کو خدا نے بس صلاحیت دے دیا, وہ خود فعل کرتا ہے. تو اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان کو کوئی مستقل کیپیسٹی دے دی گئی ہے چیزوں پر اثر انداز ہونے کی, تو یہ اثر تو آپ کہیں گے کہ میں نے کیا تھا یہ, لیکن یہ جو اس کے بعد جو گھوم رہا ہے, پتھر میں پھینکوں وہ پتھر رول ہوتا رہتا ہے, یہ جو بعد میں رول ہو رہا ہے یہ کون کر رہا ہے؟ تو معتزلہ کا خیال تھا کہ اعمال کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ اس کی نسبت بندے کی طرف ہے, کہ بندے کے فعل سے کچھ ایفیکٹس کیا ہو رہے ہوتے ہیں, جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو معتزلہ کو اپنی نظریہ جبر و قدر کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے یہ ماننا پڑا کہ جو متولد, جو جنریٹڈ ایکشن ہوتا ہے وہ کس کی طرف منسوب ہونا چاہیے. سوال یہ کہ خدا کی طرف کریں یا بندے کی طرف کریں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کون کرتا ہے. ان کے ہاں اختلافات ہیں, لیکن وہ بھی یعنی جنریشن کا تصور بھی جو ہے یہ بھی پری سپوز کرتا ہے کس چیز کو, کاز اور ایفیکٹ کو, کہ یہ اس کائنات میں یعنی میرے بعد یہ چیز یوں چل پڑی ہے, ٹھیک ہے, یعنی میرے اندر میری صلاحیت کا یہ اثر ظاہر ہو گیا. یہ جو دونوں تصورات ہیں ان دونوں کا مفروضہ یہ ہے کہ علت قوانین کی صورت جو ہے نا وہ اس عالم کے اندر
سیکنڈری کازز جاری ہیں اور وہ مشاہدے میں آتی ہیں. وہ یعنی جب آپ فلاسفہ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک چیز دوسرے کی علت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے. گولی کھا کے تمہیں اثر نہیں ہوا. آسان مثال لیں. معتزلہ کہتے تھے دیکھو یہ تم نے دیکھو نا میں پھینکتا ہوں تو چیز چلتی ہے، میں تمہیں مکہ مارتا ہوں تو تمہیں درد ہوتا ہے، تو یہ درد ہونا متولد ہے میرے فعل کا آؤٹ کم ہے. تو یہ تو مشاہدے میں آ رہا ہے. اب متکلمین نے جو پورا آرگومنٹ کھڑا کیا ہے وہ کیونکہ اس کے پیچھے ایک خاص دے ہیو ان مائنڈ، تو اب انہوں نے اس آرگومنٹ کو کیسے ٹیکل کیا ذرا اب ہم یہ نوٹ کرتے ہیں. یہ بات بہت مشہور ہے مغربی فلسفے میں کہ ڈیوڈ ہیوم نے آ کے بتایا کہ کاز کبھی نظر، جو فلسفے کے طالب علم ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ڈیوڈ ہیوم نے آ کے یہ پرابلمٹائز کیا کہ اگر علم، ڈیوڈ ہیوم اصل میں امپیریسسٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر علم صرف تجربے سے آتا ہے، علم اگر صرف حسیات سے آتا ہے تو کاز تو حس میں نہیں آتی. کبھی کسی نے کاز دیکھا ہے؟ میں اگر فرض کریں ایک بال اس پین کو یوں ہٹ کروں تو آپ کو 2 ایونٹ نظر آئے. کیا 2 ایونٹ نظر آئے؟ موبائل کا پین کو لگنا اور پین کا گھومنا. کاز نظر آیا؟ ابھی غور سے پھر دوبارہ غور سے دیکھیے گا، شاید آپ کو نظر آئے کیسا ہے کاز. آیا نظر؟ کیا نظر آیا؟ نظر تو صرف یہ آیا ہے بھائی کہ موبائل ٹکرایا اور وہ گھوما. کاز کہاں نظر آیا؟ پھر غور سے دیکھیے شاید آپ نظر آئے. آیا نظر؟ کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ وہ پرابلم تھا جس کو ڈیوڈ ہیوم نے ہائی لائٹ کیا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ علم صرف حسی احساسات سے ہی جنم لیتا ہے تو یہ کاز کا تصور، یعنی اگر صرف ان علم نام ہے ان تصورات کا جو حواس سے حاصل ہو رہی ہیں چیزیں، تو حواس میں کبھی کس چیز کا مشاہدہ نہیں ہوتا؟ کاز کا. لیکن جب بھی میں کوئی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو میں ان کو کیسے جوڑتا ہوں آپس میں؟ کاز اور کہتا ہے یہ کاز کی کیا توجیہ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کاز تو وہ کہتا ہے یہ نظر نہیں آتا، یہ صرف ہمارا 2 ایونٹس کی ترتیب سے اخذ کردہ ایک عقلی استنباط ہوتا ہے کہ جب میں 2 ایونٹس کو خاص ترتیب میں ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، تو میں تصور قائم کر لیتا ہوں کہ پہلا کیا ہے، دوسرا کیا ہے. یہ تو عقلی استنباط ہے. کاز تو کہیں نظر نہیں آیا ہوا ہوتا. ہماری تاریخ میں لوگ عام طور پہ یہ بات جانتے ہیں کہ امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ میں اس کو چیپٹر نمبر 17 میں ٹیکل کیا ہے کہ کاز اور ایفیکٹ نظر نہیں آتے. کاز اور ایفیکٹ کبھی بھی نظر نہیں آتے. لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ ایک چیز دوسری کا کاز ہے یہ ایک ذہن کی عادت ہے. یہ ہمارے ہاں تصور کیا کہ شاید غزالی نے یہ ڈیوڈ ہیوم سے پہلے ڈیولپ کیا تھا. نہیں، قاضی ابو بکر باقلانی کتاب ہے تمہید الاوائل و تلخیص الدلائل، جہاں وہ بحث کرتے ہیں یہ جو نظریہ تولد پر معتزلہ کے ہاں، اور جو نیچرلسٹ تھے ان کے دور کے، ان کے جہاں نظریات کا رد کرتے ہیں، وہاں یہ پیراگراف لکھا ہے، ذرا پڑھیں جی. پیچھے بحث یہ چلی آ رہی ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو متولد فعل ہے نا کہ میں کچھ کرتا ہوں جس سے کچھ آگے ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ مجھے نظر آ رہا ہے. قاضی باقلانی کہتے ہیں یہ بچکانہ استدلال ہے. کیا جی پڑھیں ذرا جی. فَأَمَّا مَا يَحْزُونَ بِهِ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ حِسًّا وَإِدْتِرَارًا أَنَّ الْإِحْرَاقَ وَالْإِسْكَارَ الْحَادِثَيْنِ وَاقِعَانِ عَنْ حَرَارَةِ النَّارِ وَشِدَّةِ الشَّرَابِ فَإِنَّهُ جَهْلٌ عَظِيمٌ. بس یہاں روکیں. وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، بونگیاں مارتے ہیں، عام سا اگر ترجمہ کروں کہ یہ ہمیں بالکل اضطراری طور پہ نیسیسریلی اور حس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جلانا کوئی نشہ آور چیز، یعنی روئی اگر میں آگ کے پاس لے جاؤں تو آگ جل جاتی، روئی جل جاتی ہے، یہ علم کے آگ جلاتی ہے، یہ تو مجھے مشاہدے سے پتہ چلا ہے. کاز کا مجھے مشاہدے سے پتہ چلا ہے. شراب پینے سے نشہ آوری ہوتی ہے، شراب میں کچھ ایسا ہے، یہ مجھے مشاہدے سے پتہ چلا ہے. وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ جَهْلٌ عَظِيمٌ. یہ جہالت کی باتیں. کیوں؟ پڑھیں جی. وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي نُشَاهِدُهُ وَنُحِسُّهُ إِنَّمَا هُوَ تَغْيِيرُ حَالِ الْجِسْمِ عِنْدَ تَنَاوُلِ الشَّرَابِ وَمُجَاوَرَةِ النَّارِ وَكَوْنِهِ سُكْرَانًا وَمُحْتَرِقًا وَمُتَغَيِّرًا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فقط. ہاں، وہ کہتے ہیں تمہیں بچو جی جو نظر آتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ صرف کہ آگ کے پاس روئی گئی، ایک یہ مشاہدہ ہوتا ہے
تھوڑی دیر بعد تمہیں وہ راکھ بنی ہوئی محسوس ہوتی ہے. دوسرا مشاہدہ یہ ہوتا ہے تم شراب پیتے ہو, تمہیں دوسرا احساس کیا پیدا ہوتا ہے کہ اب میں مدہوش ہو گیا ہوں. بس مشاہدہ تو یہ ہے. کاز کہاں ہے؟ اس کے علاوہ تو کسی چیز کا, ایک جسم دوسرے آگ کے قریب جاتا ہے وہ جل جاتا ہے. مشاہدہ بس اتنا سا ہوا ہے. آگے بڑھیں. فأما العلم بأن هذه الحالة الحادثة المتجددة من فعل من هي فإنه غير مشاهد بل مدرك بدقيق الفحص والبحث. رہ گئی یہ بات کہ یہ جو ایک حالت دوسری حالت میں تبدیل ہو گئی ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے, کس نے کیا ہے اس کو؟ یہ تو مشاہدے میں نہیں آتا نا. ہے کوئی امبیگوٹی؟ آپ دیکھیں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بندہ 403 ہجری میں انتقال ہے, 1013 عیسوی میں, کتنی کلیئرٹی, کرسٹل کلیئر کلیئرٹی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کاز نظر, بھائی کاز تو نظر نہیں آتا. تو یہ جو آپ آرگومنٹ ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ کاز اور افیکٹ تو کائنات کے اندر ہیں, تمہارے پاس دلیل کیا ہے سوائے اس کے کہ تم کہہ رہے ہو مجھے نظر آ رہا ہے؟ تو مشاہدے میں کہاں کاز نظر آیا ہے تمہیں؟ تو تم بھی ایک ایمان پہ کھڑے ہوئے ہو کہ نہیں چیز کے اندر صلاحیت ہے, بس یہ تمہارا انفرنس ہے عقل کا. چیز کے اندر تم نے کوئی چیز مشاہدے میں نہیں دیکھ سکے, کاز تو کبھی قابل مشاہدہ نہیں ہوتا. امام غزالی اسی بات کو الاقتصاد میں یوں کہتے ہیں, پڑھیں جی. فقولکم انہ مشاہد حماقۃ. ہاں, یہ متولد فعل کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مشاہدہ, یہ حماقت کی بات ہے. اذ کونہا حادثۃ معہا مشاہد لا غیر فاما کونہا متولد منہا فغیر مشاہد. پھر مشاہدہ اس چیز کا ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز ہے. رہا یہ بات کہ متولد پہلے والے فعل سے ہوا ہے, اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا, یہ انفرنس ہوتا ہے, ہمیشہ انفرنس ہوتا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مغرب کے فلسفہ پڑھنے والے طالب علم جب ہیوم کو پڑھتے ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں. ہیوم نے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, اپنے جگہ استعمال کیا. ہمارے لوگوں نے اس پرابلم کو اس سے بہت پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا انہوں نے اپنے سسٹم میں کیسے بٹھایا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. ہیوم اس کو خدا کے انکار کی طرف لے جاتا ہے, ہم نے اس کو اسی چیز کو دوسری طرح سے دیکھا ہے. نتیجہ اصل میں جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں, یہ قانون علت کو آپ خدا پر لاگو دیکھیں. اصل میں یہ ہے اہم بحث, یہ ہے بہت اہم بات. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ کائنات فکسڈ کاز اور افیکٹ کے ناموں کا مجموعہ ہے, یہ میں نے پہلے سے مان لیا, پہلے سے اسٹیبلش کر لیا ہے خدا تک پہنچنے سے, تو جب میرا خدا نکلے گا نا آرگومنٹ سے, وہ ان کاز اور افیکٹ کا کیا ہوگا, ان کو وائلیٹ نہیں کر سکے گا وہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر میں نے خدا کھڑا کیا ہے, تو اس کو اسی کے ذریعے آپریٹ کرنا ہے. اگر سیکنڈری کازز ریئل ہیں تو خدا ان کو ٹرانسینڈ, تو میں معجزے کا انکار کروں گا, میں کہوں معجزہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, یہ تو کازز کی پرنسپل کے خلاف ہے. بتا رہی سمجھ میں؟ یہی بیسٹ مورل پروپوزیشن میں لاؤں گا. علت کا یہ جو تصور ہے, اس کو کہتے ہیں علت کا تصور ہماری لینگویج میں کلام کی, کہ یہ علت بطور موجب کا تصور ہے. علت بطور موجب کے, چیزوں کے اندر کچھ ایسا ہے کہ وہ چیزوں اس کو ظاہر کرتی ہیں, ان کے اندر کچھ پوٹینشیلز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کے اندر کوئی پوٹینشیل ایسے نہیں ہے. ہر چیز یہاں کیا ہے, حادث ہے. حادث تو ایفیکٹ ہوتا ہے, کاز کچھ نہیں ہے. یہ سوال ہے جو اب یہاں پیدا ہوگا, آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے. کیا تجرباتی علم ممکن ہے؟ زاہد صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, سائنس ممکن نہیں ہے؟ یہ تحفظ الفلاسفہ میں فلاسفہ کی طرف سے یہ اعتراض لاتے ہیں غزالی, کہ تم گویا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کازز ہوتے ہی نہیں ہیں, تو گویا میں یہ فرض کروں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ بندر بن جائے گا. میں ابھی جو صبح اپنے گھر سے نکلا تھا تو وہاں ایک سیب چھوڑ کے آیا تھا, واپس جاؤں گا کہ وہ خوفناک جانور ہوگا. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ سب پاسبل ہے کیونکہ سب خدا کرتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا نیچرل سائنس کا علم جو ہے کیا یہ ممکن ہے, تجربے سے میں کوئی علم تعمیر کر سکتا ہوں, اور اگر کر سکتا ہوں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ پھر اگر تم کاز چیزوں کے اندر تاثیر کا نظریہ چھوڑ دو گے تو تم سائنس کیسے بناؤ گی, تجرباتی علم کیسے بناؤ گی؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا